This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning chapter 7 of Math book 3. Yesterday we learned about the data handling and Carroll diagram. Today we'll learn about tally charts and picture graphs. So what is a tally chart? Tally chart, you should understand the meaning of the word tally. The spelling of tally is T-A-L-L-Y, tally. Well, tally is basically a mark. It is a small line which we draw straight from top to bottom, like we draw one. آپ ایک لکھتے ہیں نا، جس طرح آپ ایک لکھتے ہیں اسی طرح کی یہ ایک لائن ہوتی ہے، یا اس کو مارک کہتے ہیں یا لائن کہتے ہیں. تو ایک لائن جو ہے وہ ایک ٹیلی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کاؤنٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے، چیزوں کو کاؤنٹ کرنے کا، چیزوں کو کاؤنٹ کر کے ان کا ریکارڈ رکھنے کا ایک میتھڈ ہے، جس کو آپ ٹیلی چارٹ میتھڈ کہتے ہیں. یہ بھی ڈیٹا ہینڈلنگ کا ایک میتھڈ ہے. تو یہ جو بھی چیز ہم نے کاؤنٹ کرنی ہو، جب ہم یہ میتھڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کو ہم ٹیلی چارٹ میتھڈ کہتے ہیں. اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب چار چیزیں کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو چار لائنیں سیدھی ڈرا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. یعنی آپ بچوں کو سمجھانے کے لیے اس طرح کہیں کہ 4 دفعہ 1 لکھ لیا ساتھ ساتھ، ایک لائن ڈرا کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی، یہ 4 لائنیں آپ ڈرا کر لیں، ٹھیک ہے. جب 5ویں چیز آپ کاؤنٹ کریں گے تو 5ویں لائن آپ پھر اس طرح سیدھی پیرلل ڈرا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 5ویں لائن آپ سلانٹنگ، جیسے سلیش ہوتا ہے نا، اوبلیک لائن، ان چاروں لائنوں کو کاٹتی ہوئی ایسے ترچھی ڈرا کریں گے. تو یہ 5 لائنوں کا ایک سیٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہم کاؤنٹ کریں گے. پھر جب 6th چیز کاؤنٹ کریں گے تو پھر ہم اس 5 کے سیٹ کے اندر اس کو نہیں ڈالیں گے، پھر ہم علیحدہ سے اس کو ڈرا کریں گے لائن کو. پھر اسی طرح 4 لائنیں ڈرا کریں گے اور 5ویں لائن جو ہے وہ سلانٹ یا سلیش یا اوبلیک ڈرا کریں گے اور وہ ان چاروں لائنوں کو کراس کرے گی، تو وہ 5 لائنیں جو ہے ان کا ایک سیٹ بن جائے گا. اس طریقے سے ہم یہ لائنیں ڈرا کرتے ہیں اور یہ میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ٹیلی کا سمپلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹو کیپ اے ریکارڈ اور اکاؤنٹ آف آئٹمس ایٹسٹرا. جب آپ نے کسی چیز کا ریکارڈ رکھنا ہو، کسی چیز کا حساب رکھنا ہو، تو پھر اس طریقے سے آپ کاؤنٹنگ کرتے ہیں، تو اس کو ٹیلی چارٹ کہتے ہیں. تو اب آپ بچوں کو اگزامپل سے سمجھا سکتے ہیں. آپ کی بک میں تو بعد میں آتے ہیں جو وہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہیں. فرض کریں صبح اسکول جب بچے آتے ہیں تو اسکول کے گیٹ پر جو چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹر یہ کہتی ہے کہ آپ نے تمام بچے کاؤنٹ کرنے ہیں، یہ پینسل لے لو اور یہ کاغذ لے لو، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ٹوٹل بچے آج اسکول میں کتنے آئے ہیں، اس وقت تک جب تک اسکول کے آنے کا ٹائم ہوتا ہے. مثلا 7 بجے اسکول لگتا ہے تو 7 بجے تک سارے بچے اگر آ جانے ہیں تو 7 بجے کے بعد
تم نے مجھے ٹیلی چارٹ کی مدد سے یہ بچے کاؤنٹ کر کے بتانے ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا، وہ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائے گا، جب پہلا بچہ آئے گا تو ایک لائن ڈرا کر لے گا جس طرح 1 لکھتے ہیں، دوسرا آئے گا تو اس کے ساتھ دوسری لائن کر لے گا، تیسرا آئے گا تو تیسری لائن ڈرا کر لے گا، چوتھا آئے گا تو چوتھی لائن ڈرا کر لے گا، جب پانچواں آئے گا تو پانچویں لائن ترچھی ڈرا کرے گا، سلانٹنگ یا سلیش جس کو کہتے ہیں، ابلیک لائن، اس کو ڈرا کرے گا۔ وہ چاروں لائنوں کو اس طریقے سے کراس کرے گی، ترچھے طریقے سے کراس کرے گی، تو یہ 5 ہو گئے۔ اب جب اگلا بچہ آئے گا، چھٹا بچہ 6، تو پھر وہ ایک لائن ڈرا کرے گا۔ اب وہ 5 لائنوں کا سیٹ اس نے علیحدہ کر دیا، اب ان میں وہ لائن چھٹی لائن ڈرا نہیں کرے گا، ان کے اندر وہ چھٹی لائن داخل نہیں کرے گا، وہ علیحدہ سے ڈرا کرے گا 6th لائن۔ پھر 7واں آیا، پھر ایک لائن ڈرا کرے گا، پھر 8واں آیا، پھر ایک لائن ڈرا کرے گا، پھر 9th آیا، پھر ایک لائن ڈرا کرے گا۔ تو یہ 4 لائنیں اس نے ڈرا کر لیں۔ پھر جب 10واں بچہ آئے گا تو پھر وہ ایک ترچھی لائن ڈرا کرے گا جو ان چاروں لائنوں کو کاٹے گی، تو یہ 2 سیٹ اس کے پاس بن گئے 5-5 کے۔ پھر اگلا بچہ آئے گا 11واں بچہ، تو وہ سیدھی لائن ڈرا کرے گا جس طرح 1 لکھتے ہیں، پھر 12واں، پھر سیدھی لائن، 13واں، پھر سیدھی لائن، 14واں، پھر سیدھی لائن۔ پھر جب 15واں بچہ آئے گا تو پھر وہ سیدھی لائن ڈرا نہیں کرے گا، پھر وہ ایک ترچھی لائن ڈرا کرے گا جو ان چاروں لائنوں کو کاٹے گی، تو وہ 5 کا سیٹ بن گیا۔ تو اس طرح اس نے 15 بچے ڈرا کر لیے۔ اب اس طرح وہ بچے کاؤنٹ کرتا گیا، لائنیں ڈرا کرتا گیا، سیٹ بناتا گیا اپنی کاپی کے اندر، ٹھیک ہے۔ فرض کریں آخری سیٹ جب اس نے بنایا تو وہ 5 بچوں کا آخری سیٹ بنایا، اس نے 4 لائنیں سیدھی ڈرا کی اور ایک ترچھی ڈرا کی، تو اس کے بعد پھر 3 بچے اور آئے، تو اب وہ 3 لائنیں سیدھی ڈرا کر دے گا، اب ترچھی لائن ڈرا نہیں کرے گا۔ اب فرض کریں وہ جو 5 لائنوں کو اس نے سیٹ بنائے وہ 20 تھے، 20 سیٹ تھے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اپنے پرنسپل کو یا اپنی ہیڈ مسٹرس کو یا ہیڈ ماسٹر کو یہ بتانا بڑا آسان ہو جائے گا کتنے بچے آئے، کیونکہ وہ جو 20 سیٹ تھے اس کو پتا ہے کہ ہر سیٹ میں 5 بچے ہیں، تو 20 کو 5 سے جب ملٹیپلائی کرے گا تو وہ 100 بن جائے گا، 100 وہ ہو گیا۔ اور 3 لائنیں اور اینڈ پہ اس نے ڈرا کی جو 3 بچے آئے تھے، 3 وہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ 100 اور 3 103، 103 بچے۔ تو وہ ٹیچر کو بتا دے گا، ہیڈ ٹیچر کو یا ہیڈ مسٹرس کو، کہ 103 اسٹوڈنٹس آج آئے ہیں اسکول میں۔ تو یہ ٹیلی چارٹ اس نے بنایا ہے، ٹیلی چارٹ بنا کے اس نے بتا دیا ہے کہ یہ اتنے بچے آئے ہیں۔ اب فرض کریں آپ اپنے بچوں کو ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں یہ سکھانے کے لیے، جس گاؤں میں آپ پڑھا رہے ہیں اس گاؤں میں آپ بچوں کو ایک اسائنمنٹ دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی آپ ایسے کریں، تمام بچے جو ہیں وہ جائیں اور گاؤں میں ہر گھر میں جائیں اور ایک سروے کریں۔ سروے یہ کرنا ہے کہ ٹوٹل گاؤں میں آپ نے ہمیں بتانا ہے ہر گھر میں جا کے کہ اس گاؤں میں کیٹس کتنی ہیں، ڈاگز کتنے ہیں، ہینز کتنی ہیں، مرغیاں کتنی ہیں، ٹھیک ہے، اور گوٹس کتنی ہیں، اور کاؤز کتنی ہیں، اور بفلوز کتنی ہیں۔ یہ آپ ایک لسٹ بنا کے ان کو اینیملز کی دے دیں گے کہ یہ چیزیں آپ نے پورے گاؤں میں کاؤنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ بچہ کیا کرے گا کہ 2 کالم بنائے گا، ایک کالم جو ہے اس کے اوپر لکھے گا اینیملز،
ٹھیک ہے. اور جو دوسرا کالم ہوگا اس میں وہ لکھے گا ٹیلی مارکس. مارک بھی کہتے ہیں نا لائن کو. ٹیلی مارکس 2 کالم بنائے گا. ایک کی ہیڈنگ دے گا اینیملز اور دوسرے کی ہیڈنگ دے گا ٹیلی مارکس. جو اینیملز والا کالم ہے اس میں نمبر 1 پہ لکھے گا کیٹس پہلی لائن میں. اس کے نیچے کیٹ کے نیچے دوسری لائن میں لکھے گا ڈاگ. ڈاگ کے نیچے پھر لکھے گا ہین. ہین کے نیچے پھر لکھے گا گوٹ. گوٹ کے نیچے لکھے گا کاؤ. کاؤ کے نیچے لکھے گا بفلو. تو یہ اس نے لکھ لیے اینیمل. اب اگلا جو کالم ہے جس کی ہیڈنگ اس نے دی ہے ٹیلی چارٹس. اب وہ ٹیلی چارٹس کے نیچے اب جب گاؤں میں جائے گا تو وہ ٹیلی چارٹ بنانا شروع کر دے. فرض کریں پہلے گھر میں گیا اور اس نے جا کے وہاں پہ گھر والوں سے پوچھا جی مجھے یہ ایک اسائنمنٹ ملی ہے, ایک ریسرچ کرنی ہے, میں نے تحقیق کرنی ہے کہ اس پورے گاؤں میں لوگوں کے پاس کتنی مرغیاں ہیں, کتنی بکریاں ہیں, کتنی بلیاں ہیں, کتنے کتے ہیں, کتنی گائے ہیں, کتنی بھینسیں ہیں. ٹھیک ہے, میں نے یہ ایک سروے کرنا ہے اور یہ مجھے آپ بتائیں. پہلے گھر والوں کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں جی آپ کے گھر میں بلیاں ہیں کوئی. اگر تو کہتے ہیں جی ایک بلی ہے تو وہ کیا کرے گا, جو کیٹ اس نے لکھا ہے اس کے بالکل سامنے ٹیلی چارٹ والے کالم میں ایک لائن ڈرا کر دے گا. ٹھیک ہے, وہ کہیں گے جی ایک بلی ہے. اچھا جی ڈاگز ہیں, ہاں جی ہیں. کتنے ہیں, اچھا جی ایک ہے. تو وہ اب ڈاگ اس نے پہلے لکھا ہوا ہے, اس کے سامنے جو ٹیلی مارکس والا کالم ہے اس کے سامنے وہ ایک لائن ڈرا کر دے گا کہ ایک ڈاگ بھی ہے. اچھا جی آپ کے گھر میں مرغیاں ہیں, ہینز ہیں, وہ کہ جی ہاں ہیں. کتنی ہیں, اچھا جی ہمارے گھر میں 7 ہیں, 7 ہین ہیں. وہ کیا کرے گا کہ 4 لائنیں ڈرا کر کے 5ویں لائن ترچھی ڈرا کرے گا اور وہ ایک سیٹ بنا دے گا. وہ 5 کا بن گیا اور 2 لائنیں پھر علیحدہ سے اور ڈرا کر لے گا تو یہ 7 ہو گئیں. ٹھیک ہو گیا جی. پھر اس کے بعد ان سے پوچھے گا جی آپ گھر میں گوٹس ہیں, اگر تو ہیں وہ بتا دیں گے. کتنی ہیں جی, اچھا جی 2 ہیں. تو وہ گوٹ کے سامنے ٹیلی چارٹ والے کالم میں 2 لائنیں ڈرا کر لے گا. اچھا جی آپ کے گھر میں کاؤز ہیں, ہاں جی ہیں. کتنی ہیں, اچھا ایک گائے ہے جی. چلو وہ کاؤ کے سامنے ٹیلی چارٹ والے کالم میں ایک لائن ڈرا کر لے گا. بفلوز ہیں جی, اگر تو ہیں تو وہ لائن ڈرا کر دے گا. کتنی ہیں, اگر نہیں ہے تو وہ اس کو خالی چھوڑ دے گا, وہاں پہ لائن ڈرا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب اگلے گھر میں چلا گیا. اگلے گھر والے سے جا کے یہی باتیں پوچھی. اچھا جی کتنی بلیاں ہیں, انہوں نے کہا جی 2 بلیاں ہیں. تو اس نے پہلے وہ کیٹ کے سامنے ایک لائن ڈرا کی تھی, اس کے سامنے وہ 2 لائنیں اور ڈرا کر دے اس کے ساتھ ہی, کیونکہ 2 بلیاں اور مل گئیں اگلے گھر سے. اچھا جی آپ کے گھر میں ڈاگ ہیں جی, انہوں نے کہا جی ہیں. پہلے ایک ڈاگ تھا, ان سے پوچھا کتنے ہیں, انہوں نے کہا ایک ہے. تو ایک لائن اور ڈرا کر دیں. پھر آپ کے گھر میں ہینز ہیں جی, وہ کہتے ہیں جی ہاں ہیں. کتنی ہیں جی, ہمارے گھر میں 5 ہیں. اچھا 5 ہیں, چلیں. تو اس نے پہلے 7 ڈرا کی ہوئی تھیں, 5 کا سیٹ بنایا تھا اور 2 لائنیں ڈرا کی تھی. اب 5 ادھر سے اور نکل آئی ہیں, تو اب 2 کے ساتھ 2 لائنیں اور ڈرا کرے, 4 ہو گئیں, اور ایک ترچھی کرے تو یہ سیٹ بن گیا. تو یہ 3 مرغیاں یہ کاؤنٹ ہو گئیں, اور پھر چونکہ 5 بتائی تھیں تو 2 لائنیں اور وہ ڈرا کر دے علیحدہ سے, تو یہ ہینز ہو گئیں. پھر اسی طرح وہ ان سے گوٹس کا پوچھتا ہے. گوٹس وہ فرض کریں پہلے اس نے دو گوٹس تھیں, 2 لائنیں ڈرا کی تھی.
اب یہ کہتے ہیں اس گھر والے جی ہمارے گھر میں 3 گوٹس ہیں. اب وہ 3 لائنیں اور ڈرا کرتا ہے. کیسے کرے گا؟ 2 پہلے ڈرا کی ہوئی ہیں تو 2 اور ڈرا کرے گا سیدھی, اور جو 5ویں لائن ہوگی وہ ترچھی ڈرا کرے گا, تو یہ 5 کا سیٹ بن گیا. یعنی پہلے 2 گھروں میں ملا کے 5 بکریاں ہو گئیں. پہلے گھر میں 2 تھیں, اگلے میں 3 ہو گئیں, تو یہ 5 کا اس کا ایک سیٹ بن گیا. تو اس طریقے سے وہ سارے گاؤں میں جائے گا. فرض کریں گاؤں کے 100 گھر ہیں, تو ہر گھر سے وہ یہ پوچھے گا, تو ٹیلی چارٹ بناتا جائے گا. تو پھر وہ ایک تیسرا کالم بنا لے گا. جب وہ پورا گاؤں گھوم لیا اس نے, 2 کالم, ایک کالم تو پہلے ہی جب اسکول سے نکلا تھا تو بنا کے نکلا تھا, جس میں اس نے اینیملز کے نام لکھ لیے تھے. اینیمل والا کالم جو تھا اس میں اس نے پہلے ہی نام لکھ لیے تھے کہ کیٹ, ڈاگ, ہین, گوٹ, کاؤ اور بفلو. یہ 6 لائنوں پہ اس نے ایک دوسرے کے نیچے لکھ لیے. اوپر لکھا سب سے پہلے کیٹ, اس کے نیچے والی لائن پہ ڈاگ, نیچے والی لائن پہ ہین, نیچے والی لائن پہ گوٹ, اس کے نیچے کاؤ, اس کے نیچے بفلو. یہ اس نے لکھ لیا. پھر اس نے لائن لگا لی اور اگلا کالم جو تھا اس کی ہیڈنگ دے لی ٹیلی مارکس. اب وہ ٹیلی مارکس پورا گاؤں جب گھوما تو اس نے وہ ٹیلی مارکس کے اسی طرح سیٹس بنا لیے 5-5 کے, اور وہ ٹیلی مارکس بھی اس نے ہر اینیمل کے سامنے ٹیلی مارکس بناتا گیا. اب وہ کالم بھی بن گیا. اب آ گیا اسکول واپس, اور اس نے ہیڈ ٹیچر کو بتانا ہے کہ جی میں نے سارے گاؤں کے یہ جو 6 طرح کے اینیملز آپ نے کہا تھا میں نے کاؤنٹ کر لیے ہیں, اور اب میں ٹوٹل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اب وہ پہلے کیٹ پہ آتا ہے. کیٹ میں وہ کاؤنٹ کرتا ہے سیٹس, 5-5 کے سیٹ. فرض کرو کہ 5-5 کے سیٹ بنتے ہیں 6, وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ 6 سیٹ ہیں 5-5 کے, اور اس کے بعد 3 لائنیں اوپر اور بھی ہیں. تو ٹوٹل کیٹس کتنی ہو گئیں؟ ایک سیٹ میں 5 ہیں تو 6 سیٹ میں کتنی ہو گئیں؟ 30 ہو گئیں. 5 کو 6 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 30 آ گیا. 30 یہ ہو گئی, اور 3 لائنیں اوپر ہیں 33. تو وہ اگلے کالم میں لکھ دے گا 33. وہ لکھ دے گا جی کہ ٹوٹل بلیاں اس گاؤں میں 33 ہیں. ٹھیک ہے. پھر جو گھروں میں رکھی ہوئی ہیں, آوارہ بلیوں کی بات نہیں ہو رہی, جو گھروں میں ہیں. پھر ڈاگز, اور ڈاگز بھی آوارہ ڈاگز جو اسٹرے ڈاگز ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی, جو گھروں میں رکھے ہوئے جو کاؤنٹ کیے ہیں اس کی بات ہو رہی. فرض کریں اب وہ 5-5 کے سیٹ ڈاگ کے سامنے گننے شروع کرتا ہے جو اس نے بنائے تھے, تو وہ بنتے ہیں 7, اور اس کے اوپر 2 لائنیں اور ہیں. تو اب 7 کو 5 سے ضرب دیں, ملٹیپلائی کریں تو 35 آ گیا. 35 آ گیا, اور 2 اوپر اور ہیں 2 لائنیں, 35 اور 2 37. تو وہ اگلے کالم میں 37 لکھ دے گا کہ ڈاگز اس گاؤں میں ٹوٹل 37 ہیں. ٹھیک ہے. اب آ گیا ڈاگز کے بعد ہین. آپ کو پتا مرغیاں تو گاؤں میں بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. فرض کریں گاؤں میں اس نے وہ سیٹ کاؤنٹ کیے 5-5 کے, تو 100 سیٹ بنے, اور 4 لائنیں اوپر ان کے علاوہ بھی اس نے کھینچی. اب 100 سیٹ ہیں تو 5 مرغیوں کا ایک سیٹ ہے, تو وہ جو ٹیلی مارکس ہیں, ٹیلی مارکس کے 100 سیٹس ہیں. تو 5 کو جب 100 سے ملٹیپلائی کرے گا تو 500 آ گیا, اور 4 اوپر مزید ہیں, تو 504 504. تو وہ آگے اگلے کالم میں تیسرے کالم لکھ دے گا 504. تو بتا دے گا جی کہ اس گاؤں میں ٹوٹل 504 مرغیاں ہیں. اب گوٹس پہ آ جائے گا. اسی طرح
گوٹس کے جو سیٹس ہیں ان کو 5 سے ضرب دے گا اور اوپر جتنی کوئی لائنیں ہیں ان کو جمع کر لے گا تو گوٹس آ جائیں گی، اور اسی طرح کاؤز آ جائیں گی، اور اسی طرح بفلوز آ جائیں گی۔ تو یہ اس نے سارے جو ہر اینیمل کا بتا دیا کہ اس گاؤں میں یہ اینیمل جو ہے ان کی تعداد اتنی ہے، اور یہ والے جو ہے ان کی اتنی ہے، اور یہ والے اتنی ہیں۔ کس کی مدد سے؟ ٹیلی چارٹ کی مدد سے۔ تو اس طریقے سے ٹیلی چارٹ بناتے ہیں، اور ٹیلی چارٹ ایسے کام کرتا ہے۔ اب آپ کی بک کو اگر میں کھولوں تو اس میں اس نے جو ٹیلی چارٹ والا ٹاپک 161 پیج پہ ڈسکس کیا ہے، تو اس میں اس نے کیا کیا ہے، اسے نمبرز دیے ہیں۔ وہ کہتا ہے اگر آپ پڑھیں نا، دی نمبر آف ممبرز ان 35 فیملیز آف اے سوسائٹی، سوسائٹی کو آپ ولیج کہہ دیں، 35 فیملیز آف اے ولیج از ایز فالوز، مندرجہ ذیل ہے، یعنی 35 گھر ہیں گاؤں میں، 35 فیملیز آف اے ولیج کر دیں، 35 ہاؤزز کر دیں آپ، یا فیملیز ایک ہی بات، 35 گھر ہیں گاؤں میں، اور ہر گھر میں کتنے افراد رہتے ہیں؟ دی نمبر آف ممبرز، افراد کی تعداد۔ اب وہ اسی طرح آپ نے بچے کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے اس گاؤں کے 35 گھروں میں جانا ہے۔ اس کوشچن کو ایسے سمجھانا ہے آپ نے کہ آپ نے 35 گھروں میں جانا ہے، اور ہر گھر سے جا کے پوچھنا ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں، آپ کے گھر میں کتنے افراد ہیں۔ تو لکھتے جانا ہے، پہلے گھر میں گیا، لکھ لیا، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی جو بک میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے گھر والوں نے کہا جی ہمارے گھر میں 4 فرد رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، 2 ہم ہیں میاں بیوی، اور 2 ہمارے بچے ہیں، تو 4 ہو گئے۔ اگلے گھر میں گیا، انہوں نے کہا جی 5 ہیں، اچھا 2 ہم میاں بیوی ہیں، 1 ہماری بیٹی ہے، 2 ہمارے بیٹے ہیں، 5 ہو گئے۔ اگلے گھر میں وہ گیا، انہوں نے کہا جی 7 ہیں، 1 میاں بیوی، 2 ہم ہیں، اور 5 ہمارے بچے ہیں۔ اگلے گھر میں گیا، اس نے کہا 8 ہیں، تو 2 ہم ہیں میاں بیوی، اور 6 ہمارے بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں ہیں اور 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے جی 8 ہو گئے۔ اگلے گھر میں گیا، انہوں نے کہا جی 4 ہیں، اگلے گھر میں گیا، انہوں نے کہا 5 ہیں، اگلے گھر میں گیا، انہوں نے کہا 7 ہیں، پھر گیا اگلے گھر میں، انہوں نے کہا جی 8 ہیں، ایک گھر والوں نے کہا 9 ہیں، اگلے گھر میں گیا، انہوں نے کہا 5 ہیں، پھر کہا 7 ہیں۔ تو یہ آپ ساری پڑھ لیں تو یہ 35 ڈیجٹ بنتے ہیں 35، کیونکہ 35 گھروں میں گیا، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ٹیلی چارٹ بنائے گا تو اس میں ایک کالم جو پہلا بنائے گا وہ تو اس میں تو بنائے گا کہ نمبر آف ممبرز، کہ افراد کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اگلا کالم بنائے گا ٹیلی مارکس کا، اور اگلا کالم بنائے گا ٹوٹل نمبر آف ممبرز، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہ ویسے ٹوٹل نمبر آف ممبرز اس نے غلط لکھا ہے، یہ ہوگا ٹوٹل نمبر آف فیملیز، ٹوٹل نمبر آف فیملیز، یہ ممبر نہیں ہوگا، یہ فیملیز ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب کیا کرے گا وہ کہ نمبر آف ممبرز والا جو کالم ہے اس میں سب سے پہلے لکھا گیا 4 کتنے 35 گھروں میں سے کتنے گھروں میں کتنے گھر والوں نے بتایا ہے کہ ہمارے گھر میں 4 افراد ہیں۔ تو یہ ٹیلی مارکس جو اس نے لگائے ہیں آگے، اب آپ 4 گن لیں، ان 35 میں سے دیکھ لیں کہ 4 کتنی دفعہ آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو
4 جو ہے وہ 7 دفعہ آیا ہے، گن لیں آپ۔ جب 7 دفعہ آیا ہے تو اب 7 مارکس اس نے 7 لائنیں کھینچنی ہیں یہ ٹیلی مارکس والے کالم میں۔ کیسے کھینچے گا؟ 4 لائنیں سیدھی نیچے کو کھینچ کے 5ویں لائن ترچھی ان 4 لائنوں کے اوپر کھینچ دے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 ہو گئی، اور 2 لائنیں سیدھی پھر کھینچ دے گا تو یہ ٹوٹل 7 ہو گئی، 5 اور 2 7۔ تو 7 فیملیز نے، 7 گھروں نے اس کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں 4 افراد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر 5 گن لیں، 5 کتنی دفعہ آیا ہے گنیں، یہاں پہ جو اوپر دیے ہوئے ہیں 5 آیا ہے 8 دفعہ۔ اس کا مطلب 8 گھر والوں نے اس کو یہ بتایا کہ ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں۔ تو 5 کے سامنے، تو نمبر آف ممبرز والے کالم میں جب 5 لکھے گا تو اس کے سامنے وہ 8 لائنیں ڈرا کرے گا، 8 ٹیلی مارکس ڈرا کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ 5 کا سیٹ بنائے گا، 4 لائنیں ڈرا کر کے 5ویں ترچھی، اور 5 یہ ہوگی، اور 3 پھر وہ سیدھی آگے ڈرا کر دے گا۔ تو یہ 8 فیملیز نے بتایا کہ ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں۔ تو 8 خاندان ایسے ہیں جن میں ہر ایک کے گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ اب کاؤنٹ کرتے ہیں کہ 6 افراد کتنے گھروں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جب کاؤنٹ کریں گے آپ 6 ان 35 میں سے، تو 6 کتنی دفعہ آیا ہے وہ کاؤنٹ کر لیں، وہ 4 دفعہ آیا ہے۔ تو اب آپ جو 6 ہے اس کو لکھ کے ٹیلی مارکس والے کالم میں اتنی لائنیں لگا دیں جتنی دفعہ یہ آیا ہے، یہ 4 دفعہ آیا ہے۔ اس کا مطلب 4 گھروں میں، 4 فیملیز میں جو ہیں وہ 6 افراد رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ 4 لائنیں لگا دیں گے، 4 خاندانوں میں 6 افراد رہتے ہیں۔ پھر آ گیا 7 آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 7 جب کاؤنٹ کریں تو 8 دفعہ آتا ہے۔ اس کا مطلب 8 گھر ایسے ہیں جس میں ہر گھر میں 7 افراد رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے وہ لائنیں ڈرا کر دی، 4 اور 5ویں ترچھی اور 3 اور کر دی۔ اسی طرح پھر 8 افراد جو ہیں وہ 4 گھر ایسے تھے جن میں ہر گھر میں 8 فرد رہتے تھے، اور پھر 9 جو ہے وہ بھی 4 دفعہ آیا ہے، 4 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ تو 4 لائنیں ڈرا کر دیں کہ 4 گھر ایسے ہیں جن میں 9 افراد ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس طریقے سے یہ ٹیلی چارٹ بناتے ہیں اور آپ کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلے پیج پہ اگر آپ آئیں تو ایک اس نے کیرل ڈایاگرام والی اگزامپل دی ہوئی ہے، اور ایک پھر ٹیلی چارٹ والی اگزامپل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں اگزامپلز ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے ایکسرسائز ہے، اور ایکسرسائز میں بھی یہی چیزیں ٹیلی چارٹ اور کیرل ڈایاگرام ہے، پھر ہم اس کو کریں گے۔ پہلی اگزامپل جو ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ آنسر دا فالوئنگ کوشچنز بائی انٹرپریٹنگ دی کیرل ڈایاگرام۔ آنسر دا فالوئنگ کوشچنز، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجئے بائی انٹرپریٹنگ دا کیرل ڈایاگرام۔ میں نے آپ کو انٹرپریٹنگ آف ڈیٹا جو ہے اس کی ڈیفینیشن پچھلے لیکچر میں بتائی تھی کہ ایکسپلین کرنا، ڈیٹا جو آپ نے کلیکٹ کیا ہے، جو فیکٹس آپ نے کلیکٹ کیے ہیں ان کو ایکسپلین کرنا، اس کو کہتے ہیں انٹرپریٹنگ دی ڈیٹا۔ اب انٹرپریٹنگ دا کیرل ڈایاگرام، جو نیچے کیرل ڈایاگرام ہے اس کو کہتا ہے انٹرپریٹ کریں۔ اب آپ اس کو اس کے کالمز میں دیکھیں، کالمز میں ہیڈنگز کیا دی ہیں۔
ایون نمبرز پہلے کالم کی ہیڈنگ ہے، آڈ نمبرز دوسرے کالم کی ہیڈنگ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایون نمبرز وہ ہوتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور آڈ نمبرز وہ ہوتے ہیں جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ تو کالمز کی ہیڈنگ تھی۔ اب روز کی ہیڈنگ کیا ہے؟ پہلی رو کی ہیڈنگ ہے نمبرز ڈویزیبل بائی 5، وہ نمبر جو 5 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، ڈویزیبل بائی 5 جو 5 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں، پہلی رو کی یہ ہیڈنگ ہے۔ دوسری رو کی ہیڈنگ ہے نمبرز ناٹ ڈویزیبل بائی 5، وہ نمبر جو 5 پہ تقسیم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب نیچے آ جائیں، اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے اس ڈایاگرام کو، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے ایسے انٹرپریٹ کرنا ہے، وہ پہلا جو کوشچن آپ سے کرتا ہے وہ کہتا ہے واٹ از دی اسمالسٹ ایون نمبر وچ از ڈویزیبل بائی 5، واٹ از دی اسمالسٹ ایون نمبر وچ از ڈویزیبل بائی 5، جو ایون نمبرز ہیں ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے جو 5 پہ تقسیم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایون نمبرز والے کالم میں جائیں سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس رو میں جائیں جس میں لکھا ہوا ہے ڈویزیبل بائی 5، پھر ہی آپ کو ایون نمبر ڈویزیبل بائی 5 ملے گا نا۔ تو آپ سب سے پہلے کالم کے سب سے پہلے باکس میں جائیں تو وہ سارے ایون نمبرز ہیں، اور وہ ایون نمبرز ہیں جو 5 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ یہ 10، 20 اور 30، یہ 3 ایون نمبرز ہیں جو 5 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، اور ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ وہ 10 ہے، تو اس کا آنسر آ جائے گا 10۔ اگلا ہے واٹ آر دی آڈ نمبرز وچ آر ڈویزیبل بائی 5، آڈ نمبرز کون کون سے ہیں؟ آڈ نمبرز کون سے ہوتے ہیں؟ جو 2 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے، وچ آر ڈویزیبل بائی 5۔ اب وہ آڈ نمبر کون کون سے ہیں جو 5 پہ تقسیم ہو جاتے ہیں؟ اب چلیں آپ آڈ نمبرز والے کالم میں، اور رو کون سی لیں گے؟ ڈویزیبل بائی 5 والی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو آڈ نمبر والا کالم ہے وہ دوسرا کالم ہے، اور اس کا جو فرسٹ باکس ہے اس میں وہ نمبر لکھے ہوئے ہیں، آڈ نمبر جو 5 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، 5 ہے، 15 ہے اور 25۔ تو یہ آپ کا آنسر آ گیا۔ یہ تینوں نمبر یہاں پہ آپ لکھ دیں، 5، 15، 25، یہ 3 آڈ نمبرز ہیں جو 5 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اگلا ہے، وہ کہتا ہے واٹ از دی اسمالسٹ ایون نمبر وچ از ناٹ ڈویزیبل بائی 5، سب سے چھوٹا ایون نمبر جو 5 پہ تقسیم نہیں ہوتا۔ اب سب سے پہلے کالم تو وہی رہے گا جو ایون نمبرز والا ہے، کیونکہ اس نے ایون نمبر کا پوچھا ہے، اور رو وہ ہوگی جس میں لکھا ہوگا کہ نمبرز ناٹ ڈویزیبل بائی 5، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ناٹ ڈویزیبل بائی 5، ٹھیک ہے؟ اب ایون نمبر ناٹ ڈویزیبل بائی 5 سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ اب سب سے پہلے تو آپ اس باکس میں آ گئے ایون نمبرز والے میں، اور ناٹ ڈویزیبل بائی 5 والی رو میں آ گئے، تو وہ کون سا باکس ہے؟ جو ایون نمبر کا سب سے نیچے والا باکس ہے وہ ہے، اس میں لکھے ہوئے ہیں 4، 8 اور 14۔ آپ کو پتا ہے یہ ایون نمبر ہیں کیونکہ یہ تینوں 2 پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں، 4 بھی ہو جاتا ہے، 8 بھی ہو جاتا ہے اور 14 بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ 5 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے۔ تو ان میں سب سے چھوٹا نمبر کون سا ہے؟ وہ 4 ہے، 4 اسمالسٹ ہے جو 5 پہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتا، تو اس کوشچن کا آنسر 4 ہوگا، تو یہاں پہ آپ 4 لکھ لیں۔ اگلا آخری کوشچن وہ پوچھتا ہے واٹ از دی گریٹسٹ آڈ نمبر وچ از ناٹ ڈویزیبل بائی 5، آڈ نمبر ہو، 5 پہ ڈیوائیڈ نہ ہوتا ہو اور سب سے بڑا ہو، وہ تلاش کریں۔ تو پہلے آڈ نمبر والے کالم میں آئیں، پھر رو میں آئیں جس میں لکھا ہوا ہے ناٹ ڈویزیبل بائی 5، اس رو میں آئیں، ٹھیک ہے؟ آڈ نمبر والا کالم اور ناٹ ڈویزیبل بائی 5 والی رو، اس میں آ گئے جب آپ،
اب کوشچن پڑھیں, واٹ از دا گریٹسٹ آڈ نمبر, سب سے بڑا آڈ نمبر آپ نے دیکھنا ہے, وچ از ناٹ ڈویزیبل بائی 5, جو 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا, وہ دیکھ لیں. اس باکس میں 21 ہے جو سب سے بڑا ہے, سب سے چھوٹا 3 ہے, پھر 9 ہے, پھر 19 ہے, پھر 21 ہے. تو 21 گریٹسٹ آڈ نمبر ہے جو 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا. یہ جو 4 نمبر اس باکس میں لکھے ہوئے ہیں 3, 9, 19, 21, یہ چاروں کے چاروں نمبرز 2 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے, اس لیے یہ آڈ ہیں. ٹھیک ہے, تو ان میں سب سے بڑا 21 ہے, تو آپ کا آنسر 21 ہوگا. آگے اگلی ایگزامپل وہ کہتا ہے بائی یوزنگ ٹیلی چارٹ آنسر دا کوشچنز گیون بلو. ٹیلی چارٹ کے استعمال سے نیچے دیے گئے کوشچن جو ہیں آپ نے ان کے جواب دینے. اب کوشچنز جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں 163 پیج کے ٹاپ پر, اور ٹیلی چارٹ جو ہے وہ 162 پیج کے باٹم پہ بنا ہوا ہے. اس میں ٹیلی چارٹ میں 2 کالم ہیں, ایک اینیملز والا اور ایک ٹیلی مارکس والا. اینیملز میں منکی لکھا ہوا ہے, لائن لکھا ہوا ہے, بیئر لکھا ہوا ہے, زیبرا لکھا ہوا ہے اور ایلیفینٹ لکھا ہوا ہے. 1 2 3 4 5 اینیملز ہیں, اور آگے ٹیلی مارکس ان کی تعداد لکھی ہوئی ہے, ٹیلی مارکس لگائے ہوئے ہیں. اب آپ منکی دیکھ لیں تو منکی کے سامنے کتنے ٹیلی مارکس ہیں, ایک 5 کا سیٹ ہے اور 2 اور ہیں, 7 ہو گئے. لائن میں ایک 5 کا سیٹ ہے اور ایک اور ہے لائن, تو یہ 6 ہو گئے. بیئر میں صرف 4 لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں, تو یہ 4 ہو گئے ریچ جو ہیں. زیبرا کتنے ہیں, وہ 5 کا ایک سیٹ ہے اور ایک اور لائن ڈرا کی ہوئی ہے, یہ 6 ہو گئے. اور ایلیفینٹ میں صرف 2 لائنیں ڈرا کی ہوئی ہیں, تو یہ 2 ہو گئے. اب ہم کوشچنز دیکھتے ہیں کیا ہے. وچ اینیمل از دا لیسٹ ان نمبرز. وچ اینیمل از دا لیسٹ. لیسٹ کا مطلب ہوتا ہے سب سے کم. لیسٹ ان نمبرز, تعداد میں سب سے کم کون سا جانور ہے. اب آپ دیکھ لیا آپ نے, ایلیفینٹ سب سے کم ہے, تو اس کا آنسر ہوگا ایلیفینٹ. ٹھیک ہے, دا لیسٹ ان نمبر, تعداد میں سب سے کم. وچ اینیمل از دا گریٹسٹ ان نمبر. گریٹسٹ ان نمبر, تعداد میں سب سے زیادہ کون سا جانور ہے. دیکھیں جی, منکی جو ہے وہ کتنے ہیں, 7 ہے, اور تو کوئی اس سے زیادہ نہیں ہے نا. یس, منکی, تو اس کا آنسر منکی آ جائے گا. وچ 2 اینیملز, کون سے 2 جانور, آر ایکول ان نمبر, تعداد میں برابر ہیں. ایکول ان نمبر, تعداد میں برابر ہیں. وہ کون سے 2 جانور ہیں جو تعداد میں برابر ہیں. دیکھ لیں جی, یہاں پہ یس, لائن جو ہیں وہ بھی 6 ہیں اور زیبرا جو ہیں وہ بھی 6 ہیں. تو اس کا آنسر ہوگا لائن اینڈ زیبرا. لائن اور زیبرا یہ دونوں 6 ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کا یہ آنسر لکھتے ہیں. اگلا کوشچن ہے, واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف منکی اینڈ لائن. منکی اور لائن, بندر اور شیر کی ٹوٹل تعداد کتنی ہے. کل تعداد, ٹوٹل نمبر, کل تعداد. کل تعداد کتنی ہے منکی اور لائن کی. اب آپ جمع کر لیں. منکی آپ کے پاس یہ ٹیلی مارکس دیکھ لیں 7 ہے, منکی 7 ہے, اور لائن آپ کے پاس کتنے ہیں 5 + 1 6. تو 7 + 6 13. تو یہاں پہ آپ کا آنسر آ گیا 13. یہاں پہ 13 لکھ دیں. ٹوٹل نمبر 13 ہے منکی اور لائن کا. واٹ از دا ٹوٹل نمبر آف اینیملز. ٹوٹل نمبر آف اینیملز کتنے ہیں. ٹھیک ہے, سارے جانور ملا کے اب آپ سب کو کاؤنٹ کریں. 5 قسم کے جانور ہیں, سارے ملائیں. 7 منکیز ہیں اور 6 لائن ہیں. ٹھیک ہے, تو 7 + 6 13. پھر بیئر ریچ 4 ہیں. 13 + 4 کتنے ہو گئے 17. اور زیبرا کتنے ہیں 6 ہیں. 17 + 6 کتنے ہو گئے 23.
اور ایلیفینٹ کتنے ہیں؟ 2 ہیں. 23 + 2 25. تو یہ ٹوٹل اس کا جب آپ کریں گے تو آنسر آ جائے گا 25. تو ٹوٹل نمبر آف اینیملز 25 ہو گئے. تو یہ آپ نے 2 ایگزامپلز کی ہیں، ایک کیرل ڈائیگرام والی اور ایک ٹیلی مارکس والی. ٹھیک ہے. اور آپ نے کوشچنز دیے گئے تھے کیرل ڈائیگرام کے اینڈ پہ، ان کے آنسر دیے ہیں، اور اسی طرح ٹیلی چارٹ کے اینڈ پہ کوشچنز دیے گئے تھے. 5 کوشچن دیے گئے تھے ٹیلی چارٹ کے اینڈ پہ، ان کے آپ نے جواب دیے ہیں، اور 4 کوشچن دیے گئے تھے کیرل ڈائیگرام کے اینڈ پہ، ان کے آپ نے جواب دیے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ کیسے آپ ایکسپلین کرتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں کیرل ڈائیگرام کو، اور ٹیلی چارٹ جو ہے اس کو کیسے آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ان میتھڈ سے آپ کوشچنز کے آنسر بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. آگے ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز کا فرسٹ کوشچن یہ ہے، شو دا فالوئنگ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز بائی یوزنگ کیرل ڈائیگرام. جی یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز دیے گئے ہیں، ان کی کیرل ڈائیگرام آپ نے بنانی ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے 4 باکسز بنا لیں، پھر کالمز کے اوپر ہیڈنگ لکھ لیں، پھر روز کے ساتھ ہیڈنگز لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. 2 کریکٹرسٹکس آپ لینے ہیں. ایک تو آپ نے ایک کریکٹرسٹک تو یہ لے لیا کہ ویجیٹیبلز کون سی ہیں اور فروٹس کون سے ہیں. کالم بنا لیں، ایک کالم کے اوپر لکھ لیں فروٹس، ایک کے اوپر لکھ لیں ویجیٹیبلز. ٹھیک ہو گیا. پھر روز میں اب لکھ لیں آپ، ان کے مختلف کلر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کلر یا نمبر لکھ لیں کہ ویجیٹیبلز کتنی ہیں اور فروٹس کتنے ہیں. تو روز میں دوسرا کریکٹر سے وہ نمبر کا لکھ لیں، نمبر لکھ لیں. ٹھیک ہے کہ فروٹ اتنے بنتے ہیں اور ویجیٹیبل اتنی ہیں. اب آپ یہاں سے فروٹ جو ہیں یا کلر لکھ لیں. تو ایک یہ کو بلیک کلر میں ہے، اس میں لکھ لیں بلیک کلر، اور جو بلیک میں نہیں ہے وہ لکھ لیں ناٹ بلیک. ٹھیک ہے. بلیک اور ناٹ بلیک، یہ ہوگی آپ کی رو. اور جو کالم کی ہیڈنگ ہوگی وہ ہو گیا فروٹ اور ویجیٹیبل. تو یہ آپ کی کیرل ڈائیگرام بن جائے گی. نیچے آپ لکھ دیں گے. ٹھیک ہے جی. فروٹ والے کالم میں سارے فروٹ آ جائیں گے، جو بلیک ہیں وہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، وہ وہاں پہ آ جائیں گے. جو ناٹ بلیک ہیں وہ نیچے والے باکس میں آ جائیں گے. اس طرح جب ویجیٹیبل والے کالم میں جائیں گے تو اوپر والے کالم میں بلیک کتنی ہیں اور نیچے والے کالم میں اوپر والے باکس میں بلیک اور نیچے والے باکس میں ناٹ بلیک. بس یہ آپ لکھ دیں گے. یہ دیکھ لیں آپ، بلیک میں ایک آلو بخارا ہے اور ایک چیری ہے فروٹ میں، مگر ویجیٹیبل میں ایک صرف مجھے بینگن نظر آ رہا ہے بلیک، باقی سارے ناٹ بلیک ہیں ویجیٹیبلز. یہ جو کریلا ہے اور کون سی یہ بھنڈی توری ہے گرین، اور یہ شملہ مرچ ہے وہ بھی گرین ہے. تو یہ اور ایک اور ادھر ایک چیز گرین پڑی ہوئی ہے، یہ تو مجھے کوئی گرین ایپل لگتا ہے شکل سے دیکھنے میں. یہ فروٹ میں آئے گا. ٹھیک. ناٹ بلیک میں آ جائے گا. اس طریقے سے آپ ان کو کیرل ڈائیگرام میں لکھ لیں گے. اگلا کوشچن ہے، کمپلیٹ دی کیرل ڈائیگرام یوزنگ دا گیون نمبرز. یہ نیچے نمبر دیے گئے ہیں، اس سے آپ نے کیرل ڈائیگرام بنانی ہے. 10 18 22 25 29 30 35 37 45 43 48 52. اور اس نے یہ کیرل ڈائیگرام کے ہیڈنگ خود ہی دے دی ہے، کالم کی ہیڈنگ بھی دے دی ہے اور
روز کی ہیڈنگ بھی دے دی ہے. ایون نمبر، یہ سارے ایون نمبر آپ نے اس کالم میں لکھنے، مگر رو دیکھیں نمبرز ڈویزیبل بائی 5، جو 5 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور ایون ہے وہ کون کون سے ہیں. پہلے تو 10 جو ہے یہ ایون ہے اور 5 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. 18 ایون تو ہے مگر 5 پہ نہیں ہوتا، یہ نہیں لکھنا. 22 ایون ہے مگر 5 پہ نہیں ہوتا. اور 25 5 پہ ہوتا ہے مگر ایون نہیں ہے، اس لیے یہ بھی نہیں لکھنا. 29 ایون بھی نہیں ہے تو یہ لکھنا ہی نہیں آپ نے یہاں پہ. 30 یس یہ ایون بھی ہے اور 5 پہ ڈیوائڈ بھی ہوتا ہے، تو 10 کے علاوہ 30، یہ پہلے باکس میں 30 بھی آئے گا، 10 آئے گا اور 30 آئے گا. پھر 35 5 پہ ڈیوائڈ تو ہوتا ہے مگر ایون نہیں ہے، نہیں لکھنا. 37 ایون ہی نہیں ہے، نہیں لکھنا. 45 5 پہ ڈیوائڈ تو ہوتا ہے مگر ایون نہیں ہے، نہیں لکھنا. ٹھیک ہے. اور آگے 43 ویسے ہی ایون نہیں ہے، آڈ ہے. 48 ایون ہے مگر 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا. 52 ایون ہے مگر 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا. تو اس کالم کے ایون نمبر کے کالم کے ٹاپ میں صرف 2 نمبر آپ لکھیں گے، ایک 10 اور ایک 30، کیونکہ یہ دونوں ایون بھی ہیں اور دونوں 5 پہ ڈیوائڈ بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نیچے والے کالم میں نمبر ناٹ ڈویزیبل بائی 5، وہ نمبر جو 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے مگر ایون بھی ہوں، ایون نمبر ناٹ ڈویزیبل بائی 5. اب 18 ہے، وہ 22 ہے، وہ آ گیا. اور اس کے بعد آگے ایون آتا ہے 48 اور 52، یہ 4 نمبر یہاں پہ آئیں گے، ایون ہے مگر 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. اسی طرح آڈ نمبرز ہیں. آڈ نمبر میں 5 پہ کون سے ڈیوائڈ ہوتے ہیں؟ آڈ میں جی سب سے پہلے 25 آ گیا، یہ 5 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. پھر 35 آ گیا، یہ بھی آڈ ہے، 5 پہ ڈیوائڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. پھر 45 آ گیا، یہ بھی آڈ ہے اور 5 پہ ڈیوائڈ ہوتا ہے. یہ 3 نمبر 25 35 45 یہ تینوں آڈ ہیں اور 5 پہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں، یہ تینوں اس میں لکھ دیں. اور آگے آڈ نمبرز نمبر ناٹ ڈویزیبل بائی 5، وہ آڈ جو 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتے. 10 ہو گیا، 18 ہو گیا، 22 ہو گیا، 25 ہو گیا، یس 29 یہ آڈ ہے مگر 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا، یہ اس میں لکھ دیں. پھر 37 یس یہ اس میں لکھ دیں، یہ آڈ ہے مگر 5 پہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا. پھر 43 یہ آڈ ہے اور ڈیوائڈ نہیں ہوتا، تو یہ 3 نمبر یہاں پہ آ جائیں گے. یہ آپ کی کیرل ڈائیگرام کمپلیٹ ہو گئی. اور اگلا کوشچن آپ کا جو ہے وہ چونکہ آڈیو لمبی ہو گئی ہے اس لیے میں یہاں پہ بند کرتا ہوں، اور پھر اگلا کوشچن بعد میں، اگلی ایکسرسائز پوری ہم بعد میں مکمل کریں گے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.